ہم نے اپنی ویڈیوز کے سلسلے میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ استغفار میں موجود غفر ایک قرآنی اصطلاح ہے اور اس کا مطلب قانونی طور پر دیا گیا ایک وقتی استثناء ہے، نہ کہ مستقل بخشش یا معافی جیسا کہ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس شارٹ ویڈیو میں ہم میری ویڈیوز میں بیان اس فیکٹ یعنی حقیقت کو قرآن سے بڑی واضح مثال سے دیکھتے ہیں جو اسے جسٹیفائی کرتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی موجود ہیں، مگر فی الحال ہم ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن ایک ایسا انوکھا ڈاکیومنٹ ہے جو اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے۔ یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ چونکہ یہ حقائق کی کتاب ہے تو یہ باہر موجود چیزوں کے بارے میں حقائق کو بیان کرتی، مگر جذباتی اور خود ساختہ اصطلاحات، روایات اور قانون سازی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ مگر اس کے برعکس کوئی چیز، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی روایت یا ذاتی مفاد پر تخلیق کردہ انسانی قانون سازی قرآن کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور قرآن حقائق سے منافی کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ روایات اور ذاتی مفاد میں کی گئی قانون سازی کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار میں غفر دنیا میں برے اعمال کے فوری ریئیکشن سے دیے جانے والا وقتی استثناء ہے، جیسا کہ ہم نے اسے اپنی ویڈیوز میں دیکھا، یا بخشش جیسا کہ اسے صدیوں سے تراجم، کتابوں اور بیانات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوتے یعنی تعینات ہوتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ مخالفت پر اتر آتی ہے۔ شعیب علیہ السلام ان کو اختیار کیے گئے اس رویے کے اگینسٹ وارن کرتے، یعنی آنے والے ریئیکشن یعنی رد عمل کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو میری مخالفت تمہیں اس چیز سے دوچار نہ کر دے جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سٹرائک کیا، یا ہود علیہ السلام کی، یا صالح علیہ السلام کی، اور لوط علیہ السلام کی، اور ساتھ ساتھ ان کو ریئیکشن سے بچنے کے لیے اسی آئین کی طرف بلاتے اور اسی کو فالو کرنے کی نصیحت کرتے ہیں جو کتاب کی صورت میں انہیں دی جاتی ہے۔ قرآن اس دعوت کو سورہ ہود کی آیت 90 میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ کے الفاظ میں کوڈ کر دیتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ قرآن کوڈڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ اپنے پیغام کو چھپاتا ہے۔ میرا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن وسیع، تہ در تہ موجود تفصیلات اور مطالب کو جامع اور سائنٹیفک انداز میں سمیٹ دیتا ہے۔ کمپریس نالج یا کنڈینس ایکسپریشن، یعنی جسے قرآن اپنے خوبصورت انداز میں قولاً ثقیلا کہتا ہے، یعنی بگ ڈیٹا۔ جیسے جیسے ان الفاظ کو سوچنے اور سمجھنے والے ڈیکوڈ کرتے جائیں گے، وہ نبی کی ساری دعوت کی شکل لے لے گی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں گے کہ ترجمے نے اسے کچھ کا کچھ بنا ڈالا۔ ٹرانسلیشن میں اس پورے کوڈڈ پیغام کو صرف ان 2 لفظوں تک محدود کر کے ایک پیغمبر کے لائے پورے نظم زندگی، نظام حکومت کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اگر اس کے روایتی ترجمے کو پڑھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یعنی کیا اور کچھ کام نہیں کرنا تھا، صرف توبہ اور استغفار ہی تھا جس کی وہ قوم تسبیح نہ پھیر سکی۔ میں بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا سوائے روایتی توبہ و استغفار کے، اور اسی کی آپ کو مذہبی کلاس ترویج کرتی نظر آئے گی۔ کیا یہ ایک پیغمبر کا پیغام ہے جس کے لیے اسے اتنی حساس اور اعلیٰ ترین پوزیشن پر تعینات کیا جاتا ہے؟ آپ کا تھاٹ پروسیسر یعنی قلب اگر سوچتا ہے تو آپ کو خود سے ہی جواب مل جائے گا کہ نہیں، قرآن رب کا کوڈڈ ڈیٹا ہے، جس کی ڈیٹیل کسی اور ویڈیو میں۔ آگے سے وہ جواب دیتے جو کہ نیکسٹ آیت رپورٹ کر رہی ہے کہ اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ بوجھ میں ہی نہیں آتی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور حیثیت میں دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً ہم تمہیں
اور آگے لفظ استعمال ہوا ہے لرجم نہ کا کرتے تھے۔ اس کی بھی ڈیٹیل کسی اور ویڈیو میں۔ آیت 94 رپورٹ کرتی ہے کہ جب ہمارا سیٹ کردہ لایا عمل فزیکلی ایکسیکیوٹ ہونے کی سٹیٹ میں آن پہنچا، یعنی عملی حالت میں آن وارد ہوا، تو شعیب اور جو ان کے ساتھ حقیقت کو ریئلائز کر کے قبول کر چکے تھے، انہیں تو ہم نے ہماری طرف سے رحمت سے بچا لیا، مگر قانون شکنی کرتے جانے والوں کو صیحہ نے آپ پکڑا۔ یہاں پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے بڑے وسیع کوڈ یعنی الہامی لفظ رحمت کو ہمارے عام استعمال میں لفظ رحمت نے ریپلیس کر کے اس کے اندر پیکڈ پریکٹیکل زندگی کے عظیم پہلوؤں کو سامنے سے گم کر دیا۔ یہاں آپ نوٹ کریں کہ اگر آیت 90 میں استعمال استغفار اور توبہ ہمارے روایتی استغفار اور توبہ ہی تھے، تو تب تو آیت 94 میں آنا چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو بخش دیا، جبکہ وہاں پہ ہے کہ ہم نے انہیں نجات دی اور اس ریئیکشن سے پروٹیکشن دی، یعنی ان کی حفاظت کی جس نے قانون شکنوں کو آ لیا، اور وہ ریئیکشن بڑا ہی شدید تھا۔ اس کی ڈیٹیل کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ویڈیوز کو غور سے دیکھا ہے تو امید ہے کہ قرآن کی استعمال کردہ یہ ٹرم یعنی کسی پہلو کی تفصیلات بتاتی ایک اصطلاح آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی۔ یہ اصطلاح اور بھی کئی پہلوؤں کو کور کرتی ہے جن کی تفصیلات پھر کبھی۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔